اور دوسرا جو ہے وہ علم قرات جو ہے، یہ 7 قراتیں جس کو سبع عشرہ کہتے ہیں، سرکار کے حیات طیبہ میں بھی میں نے ایک درس میں بھی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ 10 طریقوں سے قرآن پڑھتے تھے، اور 7 ان میں وہ ہیں جو اکنالج کی جاتی تھی، 7 قراتیں، 3 کو اکنالج نہیں کیا جاتا۔ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت، بہت زیادہ اسلام کو اللہ نے فتوحات دیں، اور 56 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کی حدود پھیل گئیں، 3 بر اعظموں پہ جھنڈا لہرانے لگا، اور عرب سے لے کر جو ہے وہ سارا افریقہ اور یورپ تک، اور یہاں بر صغیر تک، ایشیا تک، ہندوستان تک اسلام کی فوجوں کا دبدبہ ہوا، اسلامی پرچم لہرایا۔ تو پھر قراتوں میں اختلاف ہونے لگ گیا۔ سرکار نے اجازت تو دی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ عجمی جو عربی سے واقف نہ تھے، اس کے مختلف الفاظ اور معنی سے اس طرح ان کو مہارت نہیں تھی، وہ الفاظ کا ہیر پھیر جو ہے وہ وجہ نزاع بن گیا، طلباء نکل آئیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ کارمینیا کے محاذ پہ ایسے منظر دیکھے، اور سیدنا عثمان غنی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سارا مسئلہ پیش کیا۔ تو آپ نے باقی 6 قراتوں میں جو قرآن مقدس پڑھے جاتے تھے یا لکھے جاتے تھے، آپ نے سب کو کالعدم کر کے وہ قرات جس میں سرکار نے قرآن پڑھا، سرکار علیہ السلام قرآن لکھوایا، اور جو آخری زندگی کا ایام تک آپ جس لہجے میں پروننسیشن کے ساتھ، ڈائلیکٹ کے ساتھ آپ پڑھتے رہے، اقرأ القرآن بلحون العرب، اس میں آپ نے قرآن لکھوا کے، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں اور آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں، تو ساری امت کو سرکار کی قرات کے اوپر مجتمع کر لی، اسی لیے وہ جامع القرآن بنی۔ تو آج پوری دنیا میں اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔